السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرکٹ کی تاریخ کے بارے میں۔ And another test begins. Don Bradman wins the toss for Australia, and Australia are going to bat. Well out, comes in, bowls to Morris. Morris forces him away on the onside, and the An end to the first test, prevented a start to the second one as well. The pitch. My normal stance at the wicket is کرکٹ کے کھیل کی ایک معروف تاریخ ہے جس کا آغاز 16ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ جنوب مشرقی انگلینڈ میں شروع ہونے کے بعد یہ 18ویں صدی میں ملک میں قائم شدہ کھیل بن گیا۔ 19ویں صدی میں عالمی سطح پر تیار ہوا۔ بین الاقوامی میچ میں 19ویں صدی سے کھیلے جا رہے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میچ 1877 سے شروع ہیں۔ کرکٹ ایسوسی ایشن فٹ بال کے بعد دنیا کا دوسرا مقبول ترین کھیل ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کرکٹ انٹرنیشنل کونسل کے زیر انتظام ہے، جس کی رکنیت میں 100 سے زیادہ ممالک اور علاقے شامل ہیں۔ اس کھیل کے مختلف فارمیٹس ہیں جن میں T20 ایک روزہ میچ یعنی ODI اور ٹیسٹ میچ شامل ہے جو 5 روزہ تک چل سکتا ہے۔ کرکٹ کو شاید نارمن کے زمانے میں ویلڈ میں رہنے والے بچوں نے بنایا تھا، جو کہ جنوب مشرقی انگلینڈ میں گھنے جنگلوں اور کلیئرنگ کا علاقہ جو کیڈ میں واقع ہے۔ گیم کی ابتدا کے بارے میں کئی من گھڑت کہانیاں بنائی گئی، جن میں کچھ یہ بھی ہے کہ یہ فرانس یا فلینڈرس میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ان قیاس آرائیوں میں سب سے قدیم حوالہ 1300 کا ہے اور مستقبل کے کنگ ایڈورڈ II کے بارے میں یہ فکر کرتا ہے کہ وہ ویسٹ منسٹر اور نیوڈرن دونوں میں ایک گریگ اور کریگ دونوں کھیل کھیل رہے تھے۔ یہ تجویز کیا گیا کہ گریگ کرکٹ کے لیے ایک پرانا انگریزی لفظ تھا، لیکن ماہرین کے رائے میں یہ کریگ سی کی ابتدائی ہجی تھی، جس کا مطلب عام طور پر تفریح اور کھیل ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کرکٹ بچوں کے لیے کئی نسل تک زندہ رہا، لیکن 17ویں صدی کی ابتدا میں اسے تیزی سے بڑوں نے اپنا لیا۔ ممکنہ طور پر کرکٹ کو باؤلز سے اخذ کیا گیا تھا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ باؤل ایک پرانا کھیل ہے۔ ایک بلے باز کی مداخلت سے گیند کو ہدف تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دور مارا جاتا۔ بھیڑوں کی چرنے والی زمین پر عموماً طور پر یہ گیم کھیلا جاتا اور اون اور بھیڑوں کی اون سے گیند بنا کر اس کو ایک لمبی لاٹھی سے دور پھینکا جاتا۔ کرکٹ کے لیے ابتدا میں کریکیوٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب تھا لکڑی، چھڑی یا بیساکھی۔ 1660 میں کرکٹ کو بہت زیادہ پروان چڑھی اور یہ خیال کیا جاتا کہ اس وقت سب سے پہلے کرکٹ نے جواریوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ممکن ہے کہ جیسا کہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ٹاپ کلاسز کرکٹ کا آغاز 1664 میں ہوا۔ اسی دوران پارلیمنٹ نے گیملنگ ایکٹ پاس کیا، جس میں یہ حصص کو 100% تک محدود کر دیا تھا۔ اس وقت کی یہ خوش قسمتی تھی جو آج کل کی شرائط میں تقریباً نان انکلوڈ کے برابر ہے۔ 17ویں صدی کے آخر تک کرکٹ جوئے کا ایک اہم کھیل بن گیا تھا، جیسا کہ 1697 میں ایک میچ کھیلا گیا جس میں 97% حصص کو جوئے میں رکھا گیا۔ 1696 میں صحافت کی آزادی کے بعد پہلی بار کرکٹ کو اخبارات میں رپورٹ کیا جا سکا، لیکن اس سے پہلے اخباری صنعت نے کھیل کی جامع کوریج کو تواتر سے حاصل کرنے کے لیے کافی حد تک کوششیں کی۔ 18ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران پریس رپورٹوں کا رجحان کھیل کے بجائے جواریوں پر لگنے لگا۔ جوئے نے پہلے سرپرستوں کو متعارف کرایا، کیونکہ جواریوں میں سے کچھ نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا کر اپنے داؤں کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1709 میں پہلی مرتبہ کرکٹ کے لیے کاؤنٹی کا نام استعمال کیا گیا۔ فکسچر کا اہتمام کیا۔ اس کرکٹ کو 17ویں صدی میں انگلش کالونی کے ذریعے شمالی امریکہ میں متعارف کرایا گیا، شاید اس سے پہلے کہ انگلینڈ کے شمالی علاقہ تک پہنچ چکا تھا۔ 18ویں صدی میں یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچا۔
اس سے ویسٹ انڈیز میں 9 آبادیات اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے متعارف کرایا۔ 1877 میں 9 آبادیات شروع ہوتے ہی یہ آسٹریلیا پہنچا۔ آسٹریلیا سے پھر نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ میں 19ویں صدی کے ابتدائی حصے میں پہنچا۔ اعلیٰ طبقے کی طرف سے اس کھیل کو مادر ملک سے پہچاننے کی ایک طریقے کو متعارف کرایا گیا۔ کوشش کے باوجود کینیڈا میں کرکٹ کبھی بھی نہیں چل سکی۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے برعکس 1860 سے 1960 کے درمیان اسے کھیل کی مقبولیت میں مسلسل کمی دیکھی گئی۔ عوامی شعور میں ایک اعلیٰ طبقے کے کھیل سے منسلک یہ کھیل کبھی بھی عام لوگوں میں مقبول نہیں ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس میں تعینات کینیڈین یونٹ کرکٹ کے بجائے بیس بال کھیلا کرتے تھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کرکٹ کی بنیادی اصول جیسے کہ بلے اور گیند، وکٹ کی لمبائی، پچ کے طول و عرض، اوور کیسے آؤٹ ہوگا وغیرہ کب بنائے گئے تھے۔ 1744 میں کرکٹ کے قوانین کو پہلی بار مرتب کیا گیا، جبکہ 1774 میں اس میں ترمیم کی، جیسا کہ LBW، مڈل اسٹمپ اور بیٹ کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی وغیرہ شامل تھی۔ 1787 میں میلبورن کرکٹ کلب کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلا بین الاقوامی کرکٹ میچ 1844 میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ نیو یارک کے سینٹ جارج کرکٹ کلب گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ 1862 میں انگلینڈ کے پیشہ ور افراد نے ایک ٹیم تشکیل دی جس نے پہلی مرتبہ شمالی امریکہ کا دورہ کیا۔ 1862 میں پہلی مرتبہ انگلش ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ 1877 میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کا دورہ کرنے والی ٹیموں نے 2 میچ کھیلے۔ اگلے سال آسٹریلیا نے پہلی مرتبہ انگلینڈ کا دورہ کیا اور اس دورے کی کامیابی نے مستقبل میں اس طرح کے منصوبوں کی مقبول مانگ کو یقینی بنایا۔ 1878 میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا گیا، لیکن جلد ہی 1882 میں اوول میں آسٹریلیا کی فتح نے ایشز کو جنم دیا۔ جنوبی افریقہ 1879 میں تیسرا ٹیسٹ ملک بن گیا۔ امپیریل کرکٹ کانفرنس کی بنیاد 1909 میں انگلینڈ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے بانی اراکین کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد تینوں فریقوں کے درمیان بین الاقوامی کرکٹ کو منظم کرنا تھا، جو اس وقت صرف تینوں کو مساوی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ویسٹ انڈیز کو 1928 میں ممبر کے طور پر داخل کیا گیا تھا، جس نے انہیں دوسرے فریقوں کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی تھی۔ نیوزی لینڈ اور انڈیا دونوں دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میچ کھیلنے والی ملک بن گئے۔ پاکستان اس کے فوراً بعد 1952 میں شامل ہو گیا۔ پاکستان کی ابتدائی تجویز پر ICC کو 1965 سے غیر ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ملک کو شامل کرنے کے لیے توسیع دی گئی، جس میں ایسوسی ایٹ ممبر کو شامل کیا گیا۔ اس وقت تنظیم نے اپنا نام بدل کر انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس رکھ دیا۔ پہلی محدود اوور کے ورلڈ کپ 1970 کی دہائی میں کھیلے گئے اور سری لنکا 1982 میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا درجہ حاصل کرنے والا پہلا ایسوسی ممبر بن گیا۔ 1979 میں ICC نے اپنا نام بدل کر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل رکھ دیا۔ زمبابوے 1992 میں مکمل ممبر بننے اور بنگلہ دیش 2000 میں ممبر بنے۔ افغانستان اور آئرلینڈ کو 2018 میں ممبر ٹیسٹ کے سائٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس سے ICC کی مکمل ممبران کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ نسل پرستی کی بنیاد پر جنوبی افریقہ کی معطلی 1970 سے 1991 کے درمیان رہی۔ 1992 میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ سیریز میں ٹیلی ویژن ریپلے کے ساتھ رن آؤٹ اپیلوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تھرڈ امپائر کا استعمال متعارف کرایا گیا۔ تیسرے امپائر کی ذمہ داریوں کو بعد میں بڑھا کر کھیل کے دیگر پہلوؤں جیسے اسٹمپنگ، کیچز اور باؤنڈری کے فیصلے شامل کیے گئے۔ 2011 سے تھرڈ امپائر کو مجازی حقیقت سے باخبر رکھنے کے لیے ٹیکنالوجیز ہاک آئی اور ہارڈ اسپاٹ کی مدد سے امپائروں کے فیصلے پر اعتدال پسندی نظرثانی کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ جون 2001 میں ICC نے ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل اور اکتوبر 2002 میں ایک روزہ بین الاقوامی چیمپئن شپ ٹیبل متعارف کرایا۔ 2017 میں افغانستان اور آئرلینڈ کو شامل کر کے ICC کی مکمل رکنیت رکھنے والے ممالک کی تعداد بڑھ کر 12 ہو گئی۔
جس کا مقصد مزید قومی ٹیمیں تیار کرنا ہے جو مختلف فارمیٹس میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو۔ ICC T20 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2007 میں منعقد ہوا تھا جو اب دنیا کا سب سے مقبول ترین فارمیٹ بن چکا ہے۔